السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں باب الیقین والتوکل ہم پڑھ رہے تھے۔ آج اس سلسلے کی دوسری حدیث پڑھنی ہے، صفحہ نمبر 129 ہے۔ الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضاً، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور واختصرہ البخاری، اور بخاری نے اسے مختصراً بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، اور تیری ہی وجہ سے دین کو دشمنوں سے میں نے جھگڑا کیا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور تمام جن و انس مر جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اعمال خیر کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استعانت بھی مانگنی چاہیے، اور جس قدر انسان کا اللہ پر پختہ یقین ہوگا، دعا اسی قدر جلد درجہ قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز ہم دعا کرتے ہیں اور مایوس ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں۔ تو یہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ گمان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو جس قدر یقین پختہ ہو، دعا اسی قدر جلد درجہ قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو ایمان لانا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرنا وغیرہ نیک اعمال ہیں جن کا واسطہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح کا واسطہ دے کر دعا کرنا جائز بلکہ زیادہ باعث قبول ہے۔ اچھا، یہاں پر جن اعمال کی بات کی گئی نا، ان پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہم اعمال صالح میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور ایسے جو ہمارے یعنی جسمانی اعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم بہت سے اعمال صالح ہمارے قلبی اعمال بھی ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں، ایمان لانا کیا ہے؟ آپ کے قلب کا ایک فعل ہے نا، اور اسی طرح خود کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا اور اسی سے امید اور بھروسہ رکھنا، یہ سب بھی آپ کے اعمال صالح ہی ہیں۔ تو ان کو بھی واسطہ دے کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جیسے چاہے پھیر دے۔ شیطان تو ہر وقت انسان کو راہ مستقیم سے ہٹانے پر لگا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ہر وقت ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دل اطاعت الہی سے پھر کر راہ دلال پر نہ لگ جائے اور انسان کی ساری محنت رائیگاں جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر دیں۔ آمین۔ اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ الثالث، اسی باب کی تیسری حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضاً قال حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ قالہا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حین القی فی النار، یہ انہوں نے جب کہا، یہ کلمہ انہوں نے جب کہا جب وہ آگ میں ڈالیں گے۔ وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آل عمران کی آیت ہے، اور یہ حدیث رواہ البخاری، بخاری میں روایت ہوئی ہے۔
تو جب لوگوں نے کہا کہ یعنی کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو اس بات نے مومنوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ کافی ہے ہم کو اللہ، اور کتنا اچھا وہ وکیل ہے، کتنا اچھا کارساز ہے۔ یہاں پر الوکیل کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وکیل کا لفظ آپ عام طور پر جانتے ہیں نا، آپ کو کوئی معاملہ پیش آ جائے، آپ نے کسی کا حق مارا ہو یا کسی نے آپ کا حق مارا ہو، معاملہ عدالت تک جا پہنچے، اور یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کو وکیل کرانا پڑے، اب آپ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں مارکیٹ میں، ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا وکیل ہو جو آپ کے معاملے کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکے، آپ اس کو ایک ایک بات سمجھاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جب آپ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں اور اس کو پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں، تو اب آپ معاملہ اس کے سپورٹ کر کے خود ایک طرح سے بے فکر ہو جاتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، الا یہ کہ کبھی آپ کو خیال آ رہا ہوتا ہے اچھا وہ میرا معاملہ ہے، اور یا پھر آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ اچھا مجھے عدالت میں اس دن حاضر ہونا ہے، اس دن وکیل نے کچھ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہے وَنِعْمَ الوکیل، الوکیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوکیل ہیں۔ تو کیا ہم اللہ پر ایسا بھی بھروسہ کرتے ہیں